کہ رب کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر یہ 50 لوگ آپ کا نقصان کر دیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور میرے رب کی اگر مرضی نہیں ہے تو وہ 50 لوگ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جب آپ اپنا موقف، اپنا سمبل، اپنا آئیڈیل اللہ تعالیٰ کی ذات کو بناتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وے آف لائف کو آپ پکڑتے ہیں، ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ لیں آپ ان کی، کہیں جو ان کے معاملات تھے زندگی کے، وہ ایک ٹول باکس ہے، وہ ایک کٹ ہے پوری، جو آپ کو ادھر بھی کام دے گی، ادھر بھی کام دے گی، ادھر بھی آپ معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کریں گے اور ادھر بھی آپ کو ایک اچھا مقام ملے گا۔ اور جب آپ اپنی مرضی سے، اپنے وے سے، اپنی طریقے کی زندگی گزاریں گے، پھر یہ چیزیں ایرر کا سبب بنیں گی، پھر پرابلم آئیں گی زندگی میں، اور آئیں گی کس کس رستے سے؟ یہ اسی طرح کی چیزوں سے، کہیں قسم کھا لی، کہیں جھوٹ بول لیا، کہیں ٹائم پر کمٹمنٹ پورا نہیں کیا، کہیں پہنچ نہ پائے آپ، کہیں کسی کو آسرا ٹونک دے دیا، کہیں کسی کو دلاسا دے دیا، جھوٹا دلاسا۔ یہ جب کنٹینیو ٹول باکس پراپر 1 بائی 1 کر کے بنانا شروع کریں گے، پھر آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی رحمت، اس کا فضل اور اس کا کرم، یہ آپ کے اوپر کس طرح آتا ہے۔ پھر آپ اس اذیت سے، اس پریشانی سے نکلیں گے۔ انسان کیوں پریشان ہے آج کل کے دور میں؟ وجہ کیا ہے؟ کافی ساری وجوہات ہیں۔ پیسے کی خوشحالی ظاہراً جب ہو آپ کے پاس تو ٹینشن کس چیز کی؟ پیسہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلو ہے، اچھی نوکری ہے، لیکن اس کے اندر ریئلٹی نہیں ہے، اس کے اندر کسب شامل ہے، اور کسب نیگیٹو ایفرٹ کر کے چیزیں حاصل کی ہوئی ہیں۔ پروموشن جس کو کہتے ہیں نا، ایک رب پروموٹ کرتا ہے، رب آپ کو سی ایم بنا دے، رب آپ کو پی ایم بنا دے، یہ چیزیں ہیں، اس کی کچھ اور بات ہے، رب آپ کو عطا کر دے، کیا بات ہے، ایک ایفرٹ، کوشش، ادھر سے پکڑ، ادھر سے پکڑ، اس کی جیب کاٹ، اس کی جیب دیکھ، اس کی روزی پہ نظر رکھ، جب یہ اس طرح سارے ہم چیزیں اکٹھے کرتے ہیں نا، اس میں پھر ریئلٹی نہیں ہوگی نا، یہ تو آرٹیفیشل ہے نا، کسب سے ہے، یہ تو آپ چوکیداری کر رہے ہیں، کچھ عرصہ رکھیں گے سامان، پھر آپ چلے جائیں گے، پھر آپ کے بچے، آپ کی اولاد وہ لڑے گی اس کے اوپر، ایک بولے گا بیچ دو، ایک بولے گا نہ بیچو، ایک بولے گا میرے باپ کا، دوسرا بولے گا میرے باپ کا، یہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہی چیزیں اگر آپ ایک پراپر وے سے لے کر چلیں، پراپر طریقے سے لے کر چلیں، ٹول باکس اپنا جو ہے اچھے طریقے سے بنائیں، پھر آپ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اور جہاں پر یہ آپ کانسیپٹ رکھیں گے اپنی لائف کا، یہ سوچ رکھیں گے کہ نہیں، بس جو بھی ملتا ہے قسم کھا کے حاصل کر لو، مل جائے گا، میں پھر کہتا ہوں آپ کو، باعث برکت نہیں ہوگا، گھر میں میڈیسن کا بڑا زور رہے گا، بڑی میڈیسن آیا کرے گی آپ کے گھر میں، دوسرے دن تیسرے دن کوئی نہ کوئی ڈاکٹر آپ کا دوست بن جائے گا، کیوں؟ یہ پھر نکلتی ہیں چیزیں اس طرح، ٹیسٹ ایسے ایسے لکھ کر دے دے گا، آپ بولیں گے کہ یار دیکھو میں نے تو بھی لاکھ روپے کا چھکا لگایا اور یہ 70,000 کا اس نے ٹیسٹ لکھ کر دے دیا، یہ چیزیں۔ تو یہ جناب، یہ جو لفظ قسم ہے، اس کی ڈیفینیشن کو آپ ذرا سمجھ لیں، اس کی ڈیفینیشن کو ایسن طریقے سے اپنی لائف کے اندر لیں کہ اب قسم نہیں کھانی، وہ بھی جھوٹی قسم، اور وقتی کسی کو تسکین دینے کے لیے، وقتی کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی قسم نہیں کھانی۔ ہاں قسم کھانی ہے اس کے آگے، جب اس کے آگے قسم کھائیں گے، کیا بات ہے جی اس کی، ہائے ہائے ہائے، پھر باتیں بنتی ہیں۔ اس کی ایگزامپلز ہیں، قرآن مجید کھول کے دیکھیں آپ کہ کس طرح لوگ قسم کھاتے ہیں، اور کن کن لوگوں نے قسمیں کھائیں اور پھر اس کو پورا کیا، کمٹمنٹس کیے، پھر رب بھی ان کے ساتھ ہوا۔ اور یہاں جب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے، اپنی جان چھڑانے کے لیے قسمیں کھائیں گے، پھر رب ساتھ نہیں ہے، پھر معاملہ خراب ہے، پھر الجھن ہے، پھر ایسی جگہ پھنسیں گے جہاں بے یار و مددگار ہو۔
نہ کوئی لیفٹ ہوگا نہ کوئی رائٹ ہوگا، نہ کوئی آگے ہوگا نہ کوئی پیچھے ہوگا. پھر آپ بولیں گے یا اللہ مجھے نکال اس پریشانی سے، اب یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہو گیا، میں کس جگہ پر آ کے ہینگ ہو گیا. اس وقت وہ چیز کا ازالہ آپ کیجئے گا. ابھی نہیں کر رہے، ابھی آپ روٹین میں ہے نا، سب چیز صحیح چل رہی ہے، ٹائم پر سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ہر چیز اوکے ہے. اس وقت نہیں نظر آ رہا ہے. اس وقت آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے، بھاگنا ہے آپ نے. 8 گھنٹے آفس، 6 گھنٹے آفس، سیل ٹھو ڈز ٹک، یہ کر وہ کر، ارننگ، منی میکنگ، پیسہ جوڑ توڑ، ایگزیکٹو لائف، لگژری لائف. ابھی اس وقت اس فیس میں ہے. ابھی نہیں پتہ چلے گا کہ کتنی قسمیں کھا چکے ہیں. یہ پتہ اس وقت چلتا ہے ناظرین جب سیکنڈز میں، منٹ میں لینے والا دینے والا اور دینے والا لینے والا بن جاتا ہے. 1.5 سے پونے 2 کروڑ افراد اپریکسیمیٹ اس وقت ایسے تھے، صاحب جداد تھے. وہ بہتر جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جان سکتے کیا اس کے اسرار ہے، کیا راز ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ہے، کچھ بات ایسی چھپی ہوئی ہے، کوئی اسرار ہے. نہیں ہماری عقل کہ ہم اس اسرار کو جان سکیں یا پہچان سکیں. وہ بہتر جانتا ہے، اسی کو پتہ ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، قسم کی اسپیشلی قسم کا، میرا زور اس لیے میں آپ کو بار بار دے رہا ہوں قسم کا، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز رجسٹرڈ ہو جائے کہ ایسے نہیں قسم کھانی. کہہ رہے ہیں ایک چیز کو مسلسل رٹانا ہے. یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ پروگرام کر کے، بات چیت کر کے، گفتگو کر کے، کوشش ہے کہ رٹ جائیں آپ. کہ کہیں پہ آپ دیکھیں کہ یار آپ پھنس رہے ہیں اور قسم سے نکل سکتے ہیں، نہیں قسم نہیں کھانی کہ ٹھیک ہے جی پھنس رہے ہیں تو پھر پھنسنے دیں. وہ نکالنے والا وہ نکال دے گا. کس طریقے سے وہ نکالتا ہے یہ نہیں آج تک کوئی سمجھ سکا. کس طریقے سے وہ دیتا ہے یہ بھی آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا. کس طریقے سے وہ لیتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا. یہ میرے رب کی شان ہے. تو یہ جو آئی سویئر انگریزی کا جو لفظ ہے، قسم کھانا، اس پہ ہو سکتا ہے کچھ بات، کچھ انرجی شاید آپ تک پہنچی ہو. شاید اس بات کے کرنے کے بعد کم از کم آج کا دن تو ہو سکتا ہے کہ آپ قسم کھانے سے اوائڈ کریں. اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک اور غلطی بھی ہم سے ہوتی ہے. اگر کوئی لیو پر ہے، کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ، تو ہم جب ایک یعنی پلس پوائنٹ میں ہے، دوسرا مائنس پوائنٹ میں ہے، تو ہم اس سے قسم بھی دلواتے ہیں کہ بھی تم کل چھٹی پر تھے کیوں؟ اور سر میری جو ہے گھر والی بیمار تھی یا میری امی کی طبیعت خراب تھی. تو بے ساختہ ہم کہہ دیتے ہیں یار تو قسم کھا. وہ کھا لیتا ہے بیچارہ، کیونکہ اس کو 8,000 10,000 یا 20,000 روپے کی نوکری تو کرنی ہے نا آپ کے پاس. تو وہاں پہ بھی ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم اس کو مجبور کر رہے ہیں. اور وہ بھی ریلیکس ہو کے کہہ دیتے کہ چل یار یہ، پھر وہ اس کی روٹین بن جاتی ہے کہ یار اس کا فیت قسم پر ہے، قسم کھا دو، 2 چھٹیاں کر لو، 4 چھٹیاں کر لو، 6 چھٹیاں کر لو. یہ بات ہے ساری بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں. کیونکہ انسان کوئی پھنسنا نہیں چاہتا، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں. ہم چاہتے ہیں ایزی لائف ہو اور بیزی لائف ہو، کوئی فٹیک نہ ہو. تو اس ایزی لائف کے چکر میں جھوٹی قسم دیر ہی نہیں کر دے جناب. اسی کھا لینا 1 منٹ تو پہلے. کیوں؟ اس لیے الجھنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کون اتنی ٹینشن برداشت کرے، یہ بات ہے. اور جب اس چیز کو ہم سمجھ لیں گے کہ نہیں یہ تو ہم الجھ رہے ہیں، جھوٹی قسم کھا کے تو الجھن شروع ہوئی ہے، پھر وہ جو وقتی تکلیف ہے، وقتی جو جھوٹ بولنا ہے، وقتی جو ایک انرجی لینی ہے باس سے، افسر سے یا دوست سے یا جس سے بھی، وہ ہم کہیں گے نہیں یار اس کے سامنے پھر ہوتا ہے. یہیں سے قسم کو جب اپنی لائف سے نکالیں گے تو سچائی کا جو وے ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ. ایک دن قسم نہیں کھائیں گے تو ظاہری بات ہے سچ ہی تو بولیں گے نا. یا چلیں ایک ریشو تو کم ہوئی، قسم سے جھوٹ کی طرف آئیں گے. تو جب قسم سے جھوٹ کا چیپٹر آئے گا تو جھوٹ سے پھر سچ کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ آپ آنا شروع ہو جائیں گے. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، ایک دن آپ آ جائیں گے. اور جب کنٹینیو آپ قسم کے پیچھے چلتے جائیں گے کہ یار آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ایشو ہو، بڑے احسن طریقے سے جناب
فلاں حاجی صاحب کے پاس، فلاں ملک صاحب کے پاس، فلاں چودھری صاحب کے پاس قسم کھا لو جی کہ جی یہ چیز ہے. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جی. اب اس پہ اس کا اعتبار، اس کا عقیدہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے نہیں یار وہ صحیح ہے، وہ اپنے بچوں کی قسم کھا رہا تھا، ہمارا دل صاف ہے، ہم ایک مثال دے رہا ہوں، نیک آدمی ہے، تو جو قسم کھا رہا تھا پھر وہ فیس کرے گا، پھر وہ بھگتے گا. لیکن نہیں، آپ بچائیں اس کو، اس سے پوچھیں کہ بھئی تم نے انڈر پریشر ہو کر تو نہیں قسم کھائی، کہیں اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے تو نہیں قسم کھائی، بچانے کے لیے تو نہیں قسم کھائی. کیونکہ جتنا وہ گناہ گار ہے اتنا ہی ہم بھی گناہ گار ہیں. کیونکہ مجبور تو ہم کر رہے ہیں نا اس کو، کبھی کھا قسم تو کہ تو نے یہ کام کیا ہے. وہ کہتا ہے جی ہاں کیا ہے، وہ قسم کھا لیتا ہے. یہ کام نہیں کیا، وہ کہتا نہیں کیا. وہ ہم اس لفظ کو سن کر، لفظ قسم کو سن کر ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں آرام سے کہ یار چلو ٹھیک ہے، اب یہ جانے اس کا کام جانے. یہی سے نظام خراب ہوتا ہے، یہی سے الجھنیں آتی ہیں. اور ان چیزوں کو اگر لائٹلی لیں گے تو انہیں کو فرق نہیں پڑتا. تو پھر زندگی گزر رہی ہے، میری بھی گزر رہی ہے، آپ کی بھی گزر رہی ہے. اور اگر اس کو سمجھیں گے کہ نہیں یار اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنی لائف کے اندر رکھنا ہے، اس کو ایک ٹول باکس کے اندر سیو کرنا ہے، پھر قسم نہیں کھائیں گے آپ. یہ میں آپ کو بتا دوں، پھر حوصلہ نہیں پڑے گا. کیونکہ اب سمجھ آ گئی نا کہ وہ قسم کھانے سے تو یہ نقصان آتا ہے، قسم کھانے سے تو یہ معاملات خراب ہوتے ہیں. پھر آپ ایزی ہیں، پھر آپ ریلیکس ہیں. اور جب آپ یہی کریں گے نہیں چل رہے چلنے دو، یہ چیز کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کاشنز ہوتے ہیں بڑے بڑے روڈوں پہ، سپیڈ بریکر آ رہا ہے، کہیں یہ آ رہا ہے، کہیں یہ آ رہا ہے، کہیں یہ آ رہا ہے، اس کو لائٹ نہ لیا کریں، اس پہ عمل کیا کریں، ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے. اسی طرح یہ بھی جو لفظ ہے آئی سویئر، قسم، اس کو اپنی لائف سے اوائڈ کریں. اللہ نہ کرے کوئی ایسی نوبت، اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ٹائم آئے کہ آپ کو اس ہتھیار کو یوز کرنا پڑے. یہ لائف لائن کا ہتھیار ہوتا ہے. اور اگر اس کی روایات میں آپ جاتے ہیں تو ایک جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ کہیں پر بہت زیادہ بتایا گیا، کہیں پر بہت منیمم کر کے رکھا گیا. لیکن یہ ہے سلسلہ بس چل رہا ہے جی، چلتا رہے گا. فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ میں آپ کی قسم کھا لوں، آپ میری قسم کھا لیں، ٹھیک ہے، نہیں پڑتا فرق. یا پڑتا ہے؟ فرق نہیں پڑتا. فرق بہت زیادہ پڑتا ہے، فرق بہت زیادہ پڑتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور جب فرق پڑے گا تو کیسے فرق پڑے گا؟ یہ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہتا ہوں. ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا انسان کو یہ کیسے ہو گیا. کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے جناب. کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ڈیزیز، کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے، انسان اچھا بھلا ہوتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، کیا وجہ. پھر بتائیں فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ پھر پڑتا ہے فرق. ہاں یہ تو اس طرح ہو گیا، یہ تو اس طرح ہو گیا، یہ اس طرح نہیں اس طرح ہونا تھا، اس طرح نہیں اس طرح ہونا تھا. تو جب ان چیزوں کو، ان ٹول باکس کو، ان مٹیریل کو اپنے پاس سیف رکھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر آپ ریلیکس ہیں، بالکل انرجیٹک ہیں. پھر کوئی خوف نہیں ہے آپ کے اندر، کوئی خوف خدا نہیں ہے آپ کے اندر. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور جب یہ مٹیریل ہوگا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. تو لفظ قسم کو جو ہو سکا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ناظرین یہ تھا حق مارننگ ود ایس ایم افضل. اپنے میزبان ایس ایم افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.